نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے روحانی پروگرام کا موضوع ہے اسم الہی یا خالق جل جلالہ۔ آج ہم یا خالق جل جلالہ کے فضائل آپ کو بتائیں گے۔ سامعین کرام، خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا، اور اس کے فضائل ملاحظہ فرمائیں کہ جو شخص آدھی رات کے بعد 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ اس اسم مبارک کا ورد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل اور چہرے کو منور فرما دے گا، اور جس کا مال یا بیٹا گم ہو گیا ہو، اگر وہ 5000 بار اس کا ورد کرے تو گم شدہ چیز واپس مل جائے گی۔ تیسری فضیلت اس کی ملاحظہ فرمائیں، جو 7 روز تک روزانہ اس کو 100 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ چوتھی فضیلت اس کی ملاحظہ فرمائیں کہ جو اسے 1000 بار پڑھا کرے اسے اولاد نرینہ نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور 5ویں فضیلت اس کی ملاحظہ فرمائیں کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ یا خالق یا خالق یا خالق پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے اور اس کا چہرہ نور سے منور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین کرام، جو کوئی لڑائی میں یا کسی جنگ میں 300 بار اس اسم مبارک کو پڑھے گا، اس کا دشمن مغلوب ہوگا۔ اور سامعین کرام، اگر کوئی یہ چاہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی ایک بڑے مرتبے پہ فائز کرے، دنیا کے کسی بھی بڑے مرتبے پہ یا کسی روحانیت کے بڑے مرتبے پہ، تو روزانہ کم از کم 1011 مرتبہ یا خالق یا اللہ یا خالق یا اللہ یا خالق یا اللہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی خصوصی اس پہ نظر کرم عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اسے روحانیت یا پھر دنیا میں کوئی نہ کوئی بڑا مرتبہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ سامعین کرام، یہ آپ نے یا خالق جل جلالہ کے فضائل ملاحظہ فرمائے۔ اب ایک اور اللہ تبارک و تعالی کا اسم مبارک ہے کہ یا باریو، یا باریو یعنی جان ڈالنے والا۔ سامعین کرام، اگر طبیب اس اسم کو پابندی سے ہمیشہ پڑھے تو اس کے ہاتھ میں شفا ہوگی، یعنی اگر کوئی ڈاکٹر یا حکیم روزانہ پابندی سے اسم یا باری او یا باری او یا باری او پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ میں شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو کوئی ہفتے کے دن اس کو 100 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس کی طرف لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، جو کوئی اس اسم کو 244 بار پڑھے اس کی جو بھی مراد ہوگی وہ پوری ہوگی، مگر بشرطی کہ وہ مراد جائز ہو، غیر شرعی نہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچانے کی نہ ہو۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچانے یا کوئی غیر شرعی مراد مانگے گا تو وہ مانگنے کے بجائے اس پڑھنے والے کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔
سامعین کرام، نیک مقاصد کے لیے اس اسم کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تجلیات و انوارات عطا فرما دیتے ہیں، اور جو کوئی اس اسم کی مداومت کرے یعنی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے ایک مونس پیدا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، اگر بانجھ عورت جس سے اولاد نہ ہوتی ہو 7 روز روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ یا باری المصور یا باری المصور یا باری المصور پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اسے اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ اگر اس کا بکثرت ذکر کرنے سے ضائع عجیبہ کا ایجاد آسان ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی سائنسدان کوئی نئی چیز ایجاد کرنے میں لگا ہو تو اس اسم مبارک کو بکثرت پڑھتا رہے کہ یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایجاد کرنے والی چیز میں برکت عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے سارے اسباب آسان ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، جو شخص 7 دن تک روزانہ اس کو 100 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ہر قسم کے امراض سے شفا اور آفات سے سلامتی عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، یہ آپ نے اسم الہی یا باریو کے فضائل سنے۔ اب ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک ہے کہ یا مصورو، یا مصورو، یا مصورو، یعنی صورت بنانے والا۔ اگر کوئی شخص 7 دن تک روزہ رکھے اور غروب آفتاب کے بعد افطار سے پہلے 21 بار یہ اسم مبارک پڑھ کر دم کرے اور پانی بانجھ عورت کو پلائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بانجھ پن دور ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نرینہ صالح نیک اولاد عطا فرما دیں گے۔ سامعین کرام، جو اپنے بستر پر آ کر 7 بار یہ اسم پڑھے پھر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک اولاد عطا فرمائیں گے، مگر یہ اسم مبارک پاکی کی حالت میں پڑھنا ہے۔ سامعین کرام، اس کا بکثرت ذکر کرنے سے ضائع عجیبہ کا ایجاد آسان ہو جاتا ہے۔ جو اس کا بکثرت ورد کرے اس کے لیے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ جو کوئی وضو کرنے کے بعد شہادت کی انگلی سے اس کو اپنی پیشانی پر لکھے تو جس سے ملاقات کرے وہ اس کا دوست ہو جائے گا۔ جو اسے پانی پر پڑھ کر دم کرے اور پی لے تو اعلیٰ مرتبہ پائے گا۔ سامعین کرام، یہ آپ نے اسماء الحسنہ کے کچھ فضائل سنے۔ اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔